اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وفاؤں کا نام حج ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وفاؤں کو حج قرار دیا گیا ہے۔ وفا ایک بڑی عظیم چیز ہوتی ہے جس کو آدمی کبھی نہیں بھولتا، جو خدا بھی اپنے بندوں کے وفاؤں کو نہیں بھولتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب جنگل بیابان میں اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیتے ہیں تو یہ ادا ہی اللہ کو اتنی پسند آئی۔ اللہ نے کہا خلیل علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کیجئے حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز ان تک پہنچے گی؟ فرمایا اللہ نے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، عالم ارواح تک اس کی صداؤں کو پہنچانا میرا کام ہے۔ جو تیری آواز پر لبیک کہے گا، جتنی دفعہ کہے گا اتنی دفعہ کعبۃ اللہ میں حاضری دے گا۔ تو وہ وفائیں اللہ کو پیاری لگیں، ادائیں اللہ کو پیاری لگیں، نیک بندوں کی ادائیں دعائیں اللہ کو پیاری لگیں، اللہ نے اس کو حج قرار دے دیا۔ میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی کہ تمام عبادتیں پہلے عبادت ہے، ادائیں بعد میں ہیں۔ حج ادا پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ تمام عبادتیں ہر جگہ ادا ہو سکتی ہیں، حج وہاں ادا ہوگا جہاں ان بندوں نے ادا کیا تھا، ان دنوں میں ادا ہوگا جن دنوں میں لوگوں نے ادا کیا تھا، اسی طریقہ سے ادا ہوگا جس طریقہ کو ان لوگوں نے اپنایا تھا۔ اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے اور مصائب برداشت کرنے کا نام حج ہے۔ پھر حج کی ایک اور تعریف حدیث میں ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ای الحج افضلی، محبوب حج کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ کون سا افضل حج ہے کہ ہم حج پر جائیں اور ہمیں فضیلت مل جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج والسج، حج میں دو چیزیں ہیں تو پھر تم سب سے بڑی فضیلت کے مالک ہو۔ ایک تو حج نام ہے، چیخو پکار کا، آہوزاری کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا۔ دوسرا مصائب اور مشکلات برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا۔ ایک تو گڑ گڑانے اور چیخو پکار کا نام حج ہے، دوسرا مصائب اور مشکلات برداشت کرنے کا نام حج ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں حج کے اندر ہیں پھر تو تمہارا حج اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، منظور بھی ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ نہیں، حج کر کے واپس آ گئے، چیخو پکار نہیں، آہوزاری نہیں، رونا نہیں، گڑگڑانا نہیں، اللہ کے حضور عاجزی نہیں، انکساری نہیں، تواضع نہیں، پھر آپ کا یہ حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گڑگڑائے اور روئے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ رونے کے ساتھ وہ شخص اپنے چیخو پکار کرے۔ جیسے کسی کا کچھ گم ہو جاتا ہے، بیٹا گم ہو جائے، کوئی پیاری محبوب چیز گم ہو جائے، اس کی تلاش میں بےتاب ہوتا ہے، ایسے اللہ کی رحمت کے لیے اس کو بےتاب ہونا چاہیے۔ حج ان دو چیزوں کا نام ہے اور یہ دونوں چیزیں حج کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیں آدمی جب حج پر جاتا ہے ابتدا ہی سے وہ کیفیت اپناتا ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ وہ حاجی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو حاجی پراگندہ بال ہو، پریشان حال ہو، اجڑا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، کنگھا نہیں، تیل نہیں، سرما نہیں، یہ ساری چیزیں ترک کر کے دو کفن کے ٹکڑے پہن کر لبیک اللہم لبیک صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری دیتے ہوئے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آئے کہ جب اللہ کے دربار میں جانا پڑے دیوانے بن کر جاؤ، پاگل بن کر جاؤ، دیوانے بن کر جاؤ، اپنے آپ کو مٹا کر جاؤ، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے۔ اس ساری چیخ و پکار کا مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اس کی مجھ پر توجہ ہو جائے، اس کی نظر کرم میری طرف ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے بندے اگر تو اپنے محبوب حقیقی، مسجود حقیقی، خالق حقیقی رب العزت کے دربار میں جائے، تیرے اندر وہ کیفیت ہو، الحج والسج، چیخ و پکار، آہوزاری ہو، رونا ہو،
کہ مالک کو تیری حالت پر ترس آئے کہ یہ بندہ تھا عمدہ بستروں پر آرام کرتا تھا، کبھی یہ حالت تھی کہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا تھا، کبھی یہ شان و شوکت تھی کہ دوستوں کی محفل میں رہتا تھا، وطن کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، قبیلے اور خاندان کو چھوڑ کے، کفن کے 2 ٹکڑے پہن کر، بکھرے ہوئے بال کر کے، چہرہ مرجھایا ہوا کہ اپنے آپ کو خطا کار گناہگار بنا کر میرے دربار میں پیش کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تعریف تیری ہے، حمد تیری ہے، نعمتیں تیری ہیں، تیرے بغیر میرا اور کوئی نہیں، میرے لیے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ میں تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر کھڑا ہوں۔ حج قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ حاجی تو اس انداز سے جا خدا کو تیری حالت دیکھ کر تجھ پر رحم آ جائے۔ حج کہتے ہیں اس ادا کے اپنانے کو ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں بڑی عجیب لکھی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ حج در حقیقت قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہے، محشر کا۔ حج محب اور محبوب کے درمیان محبت کا ایک منظر پیش کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ حج محب اور محبوب کے درمیان محبت کا ایک منظر پیش کرتا ہے، قیامت کا منظر۔ آدمی جب دنیا میں فوت ہوتا ہے، اب جانتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن کے 2 کپڑے پہنائے جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار سب جمع ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کی جدائی میں اداس ہو رہا ہے، اس پر عطر چھڑکتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو بلا بلا کر کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ لو، پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اس کی میت اٹھائی جاتی ہے، عزیز عورتیں بچے گھر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پھر آگے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر جزا سزا کا ترتب قبر سے شروع ہو جاتا ہے، پھر میدان محشر میں پہنچتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کے دربار میں ایک بڑی پیشی ہوتی ہے۔ وہ نقشہ میدان محشر کا دنیا میں دیکھنا ہو تو میدان عرفات اسی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہاں پر آدمی کھڑا ہوگا، ہر شخص سب کے سب ایک ہی انداز میں کھڑے ہوں گے، کسی کے وجود پر لباس اور کپڑا نہیں ہوگا، سب کے سب سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے، کسی کے لیے سائبان کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر اپنی شان کریمی کے ساتھ، شان رحمت کے ساتھ اس کو اپنی رحمت کے سائبان میں ڈھانپ لے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، سب ایک ہی انتظار میں ہوں گے کہ اللہ کے دربار سے ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا دن ہوگا جس دن کا پوری دنیا کو انتظار کرنا پڑے گا۔ حج در حقیقت میدان محشر کی یاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج در حقیقت میدان محشر کی یاد ہے کہ ہر شخص جب دنیا سے جاتا ہے، رشتہ دار اس کو قبر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے، یہاں سے روانہ ہوتا ہے، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ گاڑی پر چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے آخری منزل جو اس کی قبر کی پہلی منزل ہوتی ہے، جس کو میں اور آپ جہاز کہتے ہیں، جب اس کے کنارے پہنچتا ہے، جس کا ویزا لگ چکا ہو، جس کو اجازت مل چکی ہو، جس کے لیے آرڈر ہو، جس نے وہ خاص قسم کا لباس پہن لیا، جس نے احرام باندھ لیا ہو، اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ عام آدمی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر باقاعدہ آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں دن میں کئی چکر لگائے جاتے ہیں، اور جائے چکر لگاتا رہے۔ وہاں پر فوج کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنا نظام علیحدہ سنبھالتی ہے۔ جب آپ جہاز کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے،
اور ہر شخص کا پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، ویزا دیکھا جاتا ہے، اجازت نامہ دیکھا جاتا ہے. پھر وہیں سے جزا سزا کا سلسلہ وہی قبر جیسے نظام سے انسان گزرتا ہے. جب وہاں اللہ کے حضور پہنچتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، جس مقام پر پہنچتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میدان حشر کا نقشہ ہوگا. وہ میدان عرفات میں منظر نظر آتا ہے. امیر ہو، غریب ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، خواہ شاہی محل میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا، سب کا ایک ہی لباس ہوگا، سب کی ایک ہی زبان ہوگی، سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، ایک ہی نعرہ ہوگا. سب میں 2 ہی کپڑے، کفن کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں. سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ایک ہی طرح نہ ہوتا ہے. سب کے سر ننگے آتے ہیں، سب کے پاؤں میں ایسی جوتیاں جو بند نہ ہوں اسی انداز کی ہوتی ہیں. کسی کو اس پورے منظر میں، اس پوری کیفیت میں ان تمام دنوں میں سرما لگانے کی اجازت نہیں، سر میں کنگھا دینے کی اجازت نہیں، اپنے بالوں کو سنوارنے کی اجازت نہیں، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. یہ میدان محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. اب پورا دن عرفات کا گزر جاتا ہے جب شام کو واپسی ہوتی ہے. حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. یقیناً حج کے رکن اعظم پورا ہو جانے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس کا حج قبول ہے یا اس کا حج مردود ہے. جس کا قبول ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ وہ واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اگر پہلے بے نمازی تھا، اب نماز شروع کر دے گا. اگر پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا، اب تلاوت شروع کر دے گا. پہلے بے عمل تھا، اب اس کے اعمال میں تبدیلی آ جائے گی. اور اگر حج کرنے کے بعد بھی وہی رشوت خوری ہے، وہی بدماشی ہے، وہی عیاشی ہے، وہی بدعمالی ہے، وہی بے برکتی کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اللہ کے ہاں وہ حج مقبول نہیں بلکہ یہ مردود ہے. یہ جنت کی طرف نہیں جا رہا، جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ دنیا کا حج قیامت کے میدان میں محشر کا نقشہ پیش کرتا ہے. اس لیے محشر کی تیاری سے پہلے اس دنیا میں حج کر کے اس کی تیاری کا انداز اختیار کرو. یہ ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے. ہر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کچھ ادائیں اختیار کرتا ہے. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری ادائیں اپناتا ہے. غالباً رمضان ہی کی کسی جمعہ میں نے ایک بات سنی تھی. حضرت قریشی رضی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عشق کی 5 منزلیں ہیں. ہر آدمی ان منزلوں کو پورا کرتا ہے. پہلی منزل ہے محبوب کے دروازے پر آئے جائے، دن میں کئی چکر لگائے اور جائے، چکر لگاتا رہے. اس ادا کو نماز کہا جاتا ہے. دن میں 5 مرتبہ آدمی آتا اور جاتا ہے. حج کی دوسری کیفیت، اس کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کے دروازے پر جا رہا ہے اور یہ حج پر جانے کا اس کا انداز ہی بالکل منفرد ہے. آدمی اپنے محبوب کی محبت میں جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی، گھر کی قربانی، یہ تمام قربانیاں پیش کر کے ایک ہی کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ میرا یار راضی ہو جائے. حج میں وہ منظر ہے کہ آپ حج کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں، یہ ننھے بچے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ کے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑی محبوب بیوی ہے جس سے کبھی جدائی نہیں اپنائی، آج ایک طویل عرصہ کے لیے آپ اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. دکان سے بڑا پیار ہے، نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جب حج پر جانے کا وقت آیا، اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے دکان بھی قربان ہو رہی ہے. دکان بڑی محبوب ہے لیکن بڑے محبوب کے لیے اس کو قربان کیا جا رہا ہے. بیوی سب سے زیادہ محبوبہ ہے مگر اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کو بھی قربان کیا جا رہا ہے. بچے بہت محبوب ہیں، اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے ان کو بھی قربان کیا جا رہا ہے. پیسہ بڑا محبوب ہے، اگر 3-4 لاکھ جو آپ اس حج پر خرچ کر رہے ہیں یہاں کام پر لگائیں، تجارت بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر لگائیں، آپ ایک کمرہ بھی تیار کر سکتے ہیں. یہاں پر لگائیں، کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں. مگر یہ سارا اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ محبوب راضی ہو جائے جس کے بغیر گزارا نہیں. صرف اس ذات کو راضی کرنا ہے. اب راضی کرنے کے لیے
اب راضی کرنے کے لیے آپ چلے، اب چلنے میں اداؤں کی ضرورت ہے، جیسے وہ راضی ہو، جس طریقہ سے راضی ہو۔ بڑا امیر کبیر انسان ہے، وہ چاہتا ہے میں سلا ہوا لباس پہن کے جاؤں، محبوب چاہتا ہے میرے دروازے پر کفن کے ٹکڑے پہن کر آؤ۔ اس لباس کو پہن کے جائے گا، اپنا لباس چھوڑ دے گا کہ یار اسی میں راضی ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت اور 1000 روپے کی ٹوپی پہننے کا عادی تھا، حسین پگڑی پہننے کا عادی تھا، خوبصورت رومال باندھنے کا عادی تھا، مگر یار یوں راضی ہے کہ میرے دربار میں ننگے سر آ۔ اب اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ پگڑی بھی اتار کے پھینک دیتا ہے، دستار بھی اتار دیتا ہے، کپڑے بھی اتار دیتا ہے۔ اب یہ ساری کیفیت ہے۔ اب یہاں سے جب روانہ ہوا ہے، بڑی اچھی جوتیاں پہنا کرتا تھا، یار اس پر راضی ہے کہ ایسی چپل پہن کے ہے جس سے تیرا سارا پاؤں ظاہر ہو۔ وہ جوتا پہنا ہے جو محبوب کو پسند ہے، وہ کپڑے پہنے ہیں جو محبوب کو پسند ہیں، وہ اجڑا ہوا لباس زیب تن کیا ہے جو محبوب کو پسند ہے۔ میری زینت ہے میں سرما ڈالوں، یار اس پر راضی ہے کہ سرما نہیں ڈالنا، میں اس کو حسن سمجھتا ہوں کہ کنگھا دوں، یار اس پر راضی ہے کہ کنگھا نہیں دینا، میں اس کو حسن سمجھتا ہوں کہ خوبصورت خوشبو لگاؤں، یار اس پر راضی ہے کہ خوشبو نہیں لگانی۔ وہ سب سے بڑی ادا یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے، وہ جس طریقہ سے راضی ہو اسی طریقہ سے راضی کرو۔ وہ عید کے دن راضی ہوتا ہے، خوشبو لگانے سے عید کے دن راضی ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے سے عید کے دن راضی ہوتا ہے، سرما لگانے سے عید کے دن راضی ہوتا ہے، ان اداؤں کو اپنانے سے۔ مگر جب آپ حج پر جا رہے ہیں، اس کے راضی ہونے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ رب یہ کہتا ہے کہ اب جب میرے دربار میں آ رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اب جب میرے دربار میں آ رہا ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا سیٹھ ہے، بڑا امیر ہے، بڑا کبیر ہے، مگر جب تم میرے دربار میں آ رہا ہے یہ ساری ادائیں ختم کر دے۔ دنیا مت کہے کہ کسی ملک کا سربراہ آ رہا ہے، کوئی مت کہے کہ بڑا چودھری آ رہا ہے، کوئی مت کہے کہ سردار و خان و رئیس آ رہا ہے۔ جب تم میرے دربار میں آئے تو اس انداز سے آ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، وہ داتا ہے، یہ منگتا ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ با اختیار ہے، یہ بے اختیار ہے، وہ محبوب ہے، یہ محب ہے، وہ معشوق ہے، وہ عاشق ہے، وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ ادا اپنا رہا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ آپ چلے گئے، جو ہی اللہ کے گھر کے قریب پہنچے۔ آدمی جب دور ہوتا ہے عام طور پر تو لوگوں میں عادت ہوتی ہے، کسی کی فوتگی پر بھی آدمی جا رہا ہو، بڑے سہمے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے آدمی جاتا ہے، لیکن جب اس کی میت پر جا کے کھڑا ہو تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہاں نہیں سہم سکتا، بے تاب ہو جاتا ہے۔ تلبیہ کے کلمات ساتھ ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے، لیکن یہاں انداز کچھ اور ہے۔ جب باہر سے آئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے جاؤ، کہلاتے جاؤ، بلند آواز سے پڑھتے جاؤ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تلبیہ کے یہ کلمات کہتے ہو تمہارے ساتھ فرشتے بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، شجر بھی کہتے ہیں، حجر بھی کہتے ہیں، درخت بھی کہتے ہیں، پتے بھی کہتے ہیں، زمین کے وہ ذرات بھی کہتے ہیں جہاں سے تم گزر رہے ہو، اور یہ سارے ذرات قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے، اے اللہ جب یہ تیری دربار میں آیا تھا لبیک کہتا ہوا آیا تھا کہ اللہ میں تیری دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، زور سے چیخیں مارتے ہیں، کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ غور کرنا، اور جو ہی محبوب سامنے نظر آیا ہے، اللہ کا گھر کعبہ نظر آیا، پہلی نظر پڑی ہے۔ علماء سے پوچھو، تلبیہ بند کرنے کا حکم ہے، خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں لبیک کہنے کی اجازت، اب تمہیں لبیک کہنے کی اجازت نہیں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ باہر بے شک چیختا رہے، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے
کعبہ سامنے آیا۔ اب یہاں ذرا سہم جا، ٹھہر جا، رک جا، زبان پر بلند آواز سے جملہ نہ آئے، تڑپ بے شک تیری آنکھوں میں آنسو آئیں، محبت کی علامت ہے، تیرے جسم پر کپ کپی طاری ہو، محبت کی علامت ہے، لرزہ براندام ہو جائے، محبت کی علامت ہے، لیکن زور سے چیخنے کی اجازت نہیں، کہیں سے بے ادبوں میں نام نہ لکھا جائے، یہاں انداز ہی بدل دیا گیا ہے۔ اب اور آگے ہوئے، جب اس کے گھر میں آئے، یار کا آستانہ سامنے نظر آیا، اس کا مکان نظر آیا، محبوب کی گلیاں نظر آئیں، چہ نسبت خاک ربا عالم پاک۔ ہائے ہائے۔ گلستانے میں شیخ سعدی نے شاید ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ لیلا کی گلیوں میں پھرتا تھا اور زمین پر اس کا نام لکھتا تھا۔ اس سے کسی نے کہا، یہ کیا، کیوں ان گلیوں میں پھر رہے ہو؟ کہا، اور تو کچھ نہیں، یہاں سے کبھی میری محبوبہ گزرا کرتی تھی۔ کہا، اس کا نام لکھنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا، اور تو کچھ نہیں، اس کا نام لکھنے سے میرے دل کو تسکین ملتی ہے۔ جب دنیا کی مجازی عشق میں یہ کیفیت ہے تو خالق حقیقی سے محبت کا یہ عالم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب جب آپ کعبہ میں اندر تشریف لے گئے، پہلی نظر پڑی، 50 سال کے بعد گئے، 60 سال کے بعد گئے، جب یہاں تھے ہر نماز میں کہتے تھے 2 رکعت نماز فجر منہ طرف کعبہ کے، 4 رکعت نماز ظہر منہ طرف کعبہ کے، 3 رکعت نماز مغرب منہ طرف کعبہ کے، ہر نماز کی یہ کیفیت کہ منہ طرف کعبہ کے آپ کہہ رہے ہیں، مگر جب آپ وہاں کھڑے ہیں تو کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیں کہ اللہ یہ حقیقت ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ یہاں پر آ جاؤں؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ کیا میری کیفیت اور اس مقام کا تقدس کتنی عظیم جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، علماء نے لکھا ہے، پہلی نظر میں جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی رحمت للعالمین نے ایسی دعا بتائی جس دعا کا مقابلہ دنیا کی دعا کر ہی نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نظر میں پہلی دعا مانگا کرو، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ یہ بڑی مختصر سی دعا ہے، اس کا آسان زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے گھر میں آ کر کھڑا ہوں، پہلی نظر میں آنکھ نہ جھپکنے پائے، اور یہ کہہ دے کہ اے اللہ، جو دعا میں مانگوں اسے قبول کر۔ یہی ایک دعا مانگے، اب یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، بیوی کے لیے دعا مانگی ہے، اب اس کے بعد اس نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، بیوی کے لیے دعا مانگی ہے، خاندان کے لیے دعا مانگی ہے، وطن کے لیے دعا مانگی ہے، دوستوں کے لیے دعا مانگی ہے، جس کے لیے جو کچھ مانگا ہے سب قبول ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ پہلی دعا خدا نے قبول کر لی، اب جو مانگا جائے گا خدا دے گا۔ اس دعا کی وجہ سے پھر یہاں تک بس نہیں، اس میں کمال محبت یہ ہے کہ آدمی ظاہراً بھی مال کی قربانی پیش کر رہا ہے کہ آپ منی میں جا کر جانور ذبح کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں تو انسانیت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، پوری انسانیت کے برگزیدہ نیک لوگ جن کے حصہ میں وہ سعادت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور سب کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو اپناؤ گے تو حج قبول ہوگا۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، 2 ہی کپڑوں میں ہیں، سر پر کوئی پگڑی اور دستار نہیں، پاؤں میں کوئی ایسا جوتا نہیں جس سے نمائش ظاہر ہو، بلکہ ایسا لباس ہے جس سے فقیری اور مسکنت ظاہر ہو، اور پورا دن اسی میں گزر گیا ہے۔ پھر دیکھیں یار کے راضی کرنے کا انداز ہی نرالا ہے، یوں کہہ دیا کہ روزانہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہو، آج دیوانے بن کر آئے ہو، نمازیں بھی دیوانوں جیسی کر دکھاؤ، عصر کو پہلے پڑھو، ظہر کے ساتھ جمع بین الصلاتین کرو، یا اذان ہو رہی ہو، مغرب کا وقت ہو گیا ہو، سورج غروب ہو چکا ہے، عرفات میں کھڑے ہیں، کیا اب یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں؟
وہاں مزدلفہ چلو، میرے اللہ رات کا 1 بج جائے گا، 2 بج جائیں گے، دیر ہو جائے گی، گاڑی کوئی نہیں ہے، سفر لمبا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اداؤں پر تو راضی ہوتا ہوں، جس وقت پہنچو اس وقت نماز ادا کر لینا۔ دنیا میں نماز میں تاخیر ہو، عذاب اور عطاب ہے، گرفتہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور وہاں حکم ہے کہ نماز کو اتنا وقفہ سے پڑھو کہ عصر کو وقت سے پہلے کر دو، اور نماز مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھو جتنی دیر ہوتی ہے ہونے دو، لیکن وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اور یہ سب کچھ ادا ہے کہ میرے محبوب نے یوں کیا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو اپناؤ گے تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ حج کیا ہے؟ حج چیخ و پکار کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں رونے، گڑ گڑانے اور دعائیں مانگنے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ موت کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ حج کیا ہے؟ محبوب کو منانے کا ایک انداز ہے۔ حج کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا اجتماع حج کعبۃ اللہ ہے۔ آج آپ رائے گنج میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنی تبلیغ والے اکٹھے ہو گئے۔ سال میں 1 دفعہ جناب نگر میں ختم نبوت کی کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے شدائی ہیں۔ دیکھ لو کتنے اکٹھے ہو گئے۔ مدارس والے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو جامعہ عبداللہ بن مسعود کا جلسہ ہو رہا ہے، دیکھو کتنے لوگ ان کے دیوانے ہیں۔ یہ مخزن العلوم کا اجتماع ہے، کتنے ان کے پرستار اور چاہنے والے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جلسے ہیں، عرفات میں میرا جلسہ ہوتا ہے، آؤ ذرا میرے سارے چاہنے والے وہاں جمع ہوں۔ پوری دنیا کفر کو پتہ چلے کہ ملت اسلامیہ کے مسلمان ایک جگہ کیسے اکٹھے ہو گئے۔ کس نے کہا ہے مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے؟ دیکھو تو صحیح، سب ایک ہی مقام میں کھڑے ہیں، ایک ہی لباس میں کھڑے ہیں، ایک ہی جیسے کپڑوں میں کھڑے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ امام ایک، مقتدی سارے بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے والے کے پیچھے بھی سارے اکٹھے کھڑے ہیں۔ عرفات میں کھڑے ہیں تب بھی سارے جمع ہیں، مزدلفہ میں آئے ہیں تب بھی سارے جمع ہیں، قربانی کرنے کا وقت آیا ہے تب بھی سارے جمع ہیں، طواف کرنے کا وقت آیا ہے تب بھی سارے جمع ہیں۔ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا اجتماع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حج کعبۃ اللہ کے موقع پر ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اتنا بڑا جوڑ ہو سکے۔ یہ صرف اسلام ایک مذہب ہے جس میں حج کی عبادت ہے، جس میں اتنا بڑا جوڑ ہوتا ہے۔ ایک اور بات سمجھیے، مولانا محمد احمد بہاولپوری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آدم کی توبہ کا نام ہے حج، خلیل کی قربانی کا نام ہے حج، حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام ہے۔ یہ 3 چیزیں خلاصہ حج ہیں۔ آدم کی توبہ عرفات کے میدان میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج بھی جب تم حج پر جاتے ہو اللہ کی طرف سے اس توبہ کا اعلان ہوتا ہے جب آدمی وہاں پہنچتا ہے۔ حج کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج اللہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اس نے فسق بھی نہیں کیا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو اللہ کے ہاں یا مخلوق کے ہاں ناپسندیدہ ہو، اور گناہ کبیرہ بھی کے قریب بھی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے یہ ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس دن پیدا ہوا ہو۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ حاجیوں کے چہروں کو دیکھ لیا کریں، جب حج کر کے آئیں تو چہرے پر کچھ اور قسم کے انوارات نظر آتے ہیں، بشرطے کہ صحیح معنی میں حج کرنے کے لیے گیا ہو، تجارت مقصود نہ ہو۔
کمانا مقصود نہ ہو، وہاں پر جا کر لوگوں کی جیبیں صاف کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے گیا ہے۔ اگر دنیا کی غرض سے گیا ہے تو اس کا حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کئی قسم کے حاجی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سیر و تفریح کی، سیر و سیاحت کی نیت سے حج کریں گے، جیسے جاتے ہیں افریقہ بھی گئے ہیں، امریکہ بھی گئے ہیں، جاپان بھی چلو، اس سال مکہ مدینہ بھی ہوا ہے، آتے ہیں۔ سیاحت کا حج ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کا حج تجارت کی غرض سے ہوگا کہ جا تو رہے ہیں، کاروبار کی عادت بنی ہوئی ہے، تو جاتے ہوئے کیوں خالی جائیں؟ گئے ہیں کوئی ایسی چیز لے کر جائیں جو وہاں اچھے بھاؤ بک جائے، وہاں سے کوئی چیز لے کر آئیں جو یہاں اچھے بھاؤ بک جائے، آتے ہوئے تجارت بھی ہو جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا، حج بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ لوگ اس غرض سے حج کرنے کے لیے جائیں گے کہ معاذ اللہ وہاں پر کچھ کمائی کریں۔ ریاکاری کے لیے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کچھ لوگ ریاکاری کے لیے حج کریں گے۔ فلاں حضرت صاحب نے 10 حج کیے ہیں، فلاں قبلہ صاحب نے 6 عمرے کیے ہیں، فلاں علامہ صاحب 5 مرتبہ گئے ہیں، اور یوں کہنا بار بار کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں۔ میں جب 5ویں حج پر گیا تھا، ایک اللہ والے سے کسی گفتگو میں سنا کہ اس کے ہاں کوئی مہمان گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے وہ جو 5ویں حج پر میں نے برتنوں کا سیٹ لایا تھا، اس کے اندر پانی لانا، کھانا لانا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے 5 حج ایک ہی جملہ میں برباد کر دیے۔ وہ جو 5ویں حج پر گیا تھا، اظہار کر دیا کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، تو یہ کہنے کی وجہ سے تیرے سارے حج برباد ہو گئے۔ تحدیث بالنعمت کہ کوئی آدمی تذکرہ کر دے، کوئی پوچھ لے، کوئی بات کرے کہ وہ فلاں واقعہ اب کیسے پیش آیا، یا آپ کتنی دفعہ تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ موقع عطا کیا، علیحدہ بات ہے، لیکن اس انداز سے گفتگو کرنے سے حج برباد ہو جاتا ہے۔ تو حج نام ہے توبہ آدم کا، کہ جس حج میں توبہ قبول نہ ہوئی اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج ابراہیم کی قربانی کا نام ہے۔ خلیل نے ساری قربانیاں پیش کی تھیں جو حج میں پیش کی جاتی ہیں۔ حج میں آدمی بیوی چھوڑتا ہے، خلیل علیہ السلام نے بیوی کو علیحدہ چھوڑ دیا تھا۔ حج میں آدمی بچے کو قربان کرتا ہے، خلیل علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ حج نام ہی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ہے۔ حج میں آدمی دولت اللہ کے راستہ میں لٹاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دولت لٹائی تھی۔ حج میں مصائب و مشکلات آتے ہیں، برداشت کرنے پڑتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام مصطفیٰ، جنہوں نے بتایا کہ جس سال میں حج پر گیا تو مولانا مفتی محمود مرحوم بھی تھے۔ مفتی صاحب بیمار تھے، پاؤں زخمی تھا، پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ریڑھی پر بٹھا کر ان کو کعبہ کا طواف کرایا جا رہا تھا۔ تو وہاں ملا اور مل کر کہا، مفتی صاحب تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی، تو عجیب جملہ فرمایا، کہا حج نام ہی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ہے۔ اللہ کے راستے میں تکلیف آئی، چیخ مار دی، ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ ان مصائب کو برداشت کرنا، خوشی کے ساتھ ان کو قبول کرنا، اسی کا نام حج ہے۔ حج دین کی دعوت دینے کا نام ہے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، لوگو الا بلغتکم، میں نے دین تم کا پہنچا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں، محبوب آپ نے پہنچایا، نصیحت فرمائی، اپنا حق ادا کر دیا، ہم اس پر مطمئن ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ ہمیں بتا چکے ہیں۔ فرمایا، یارو پھر سن لو، ہر ترجمہ ہر حاضر غائب تک اس آواز کو پہنچائے، میں نے دین تم تک پہنچایا ہے، تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ اگر حج پر جانے کے بعد واپس آ کر اس پر عمل نہیں کرتا، دعوت کا کام نہیں کرتا، لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں بلاتا، تو حج کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ حج نام ہے دین کی دعوت دینے کا۔ یہ سارا حج کا خلاصہ ہے۔ اہل اللہ کے حج تو ہوتے ہی اپنے مزاج کے ہیں۔ یہ تو میرا اور آپ کا حج ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں، باقاعدہ بلایا جاتا ہے،
لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں کہ حضرت نے حج پر جانا ہے، ان کو الوداع کرنا ہے، اور جب آئیں تو پیشگی خط لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، میرا استقبال ہونا چاہیے، آگے اجتماع ہونا چاہیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ یہ لمبا ہے تھوڑا، شکل حدیث نے فضائل حج میں لکھا ہے، وقت نہیں کہ پورا سناؤں لیکن کچھ جھلکیاں بتاتی جاتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، حج پر گیا، اور جب حج کر کے واپس آیا تو حضرت شیخ نے ان سے کہا حج کر آئے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کیسا رہا؟ خوب رہا۔ سفر کی داستان سنائی جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ فرمایا جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ حج کا معنی ہی ارادہ ہے، کرنا ہے، جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا یہ بتاؤ سفر پر جاتے ہوئے آخرت کے سفر کی نیت بھی کی تھی؟ اس نے کہا جی، وہ نیت تو ذہن میں نہیں تھی۔ فرمایا پھر تو نے اس سفر کا ارادہ کیا کیا؟ فرمایا جب تو نے غسل کیا تھا تو نے موت کے غسل کو بھی سامنے رکھا تھا کیا؟ اس نے کہا جی ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا پھر تو نے کیا غسل کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو نے وضو کیا تھا اس وقت تجھے محسوس ہوا کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کیا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ فرمایا پھر تو نے کیا وضو کیا؟ فرمایا جب تو نے احرام کے 2 کپڑے پہنے اس وقت کفن کا تصور تیرے ذہن میں نہیں آیا کہ مجھے کفن بھی پہنایا جائے گا؟ کہ حضرت یہ بات کہا کہ حضرت یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی۔ پھر فرمایا کیا تو نے احرام باندھا، اپنے کپڑے اتارے تھے؟ جی بالکل اتارے تھے۔ فرمایا یہ بتا ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے دنیا کے زیب و زینت کے لباس کو ختم کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ بات بھی میرے ذہن میں نہیں آئی۔ فرمایا پھر تو نے کیا کپڑے اتارے؟ اچھا تم سفر پر چلے، گھر سے نکلے، روانہ ہوئے، اللہ کے راستہ میں تم چل رہے تھے، جب تم گھر سے باہر جا رہے تھے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا تھا یا مخلوق کے حوالے کر کے گئے تھے؟ یہ تمہارے دل میں آیا تھا کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ فرمایا اس قسم کی تو ذہن میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ فرمایا پھر تو نے کیا سفر کیا؟ اچھا جب تم اللہ کے گھر کے قریب پہنچے تم نے تلبیہ کہا، جب تو نے لبیک کہا اس وقت تو نے اللہ کی طرف سے اس لبیک کا جواب سنا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ فرمایا پھر تو نے تلبیہ کیا پڑھا؟ اچھا یہ بتاؤ جس وقت تو نے کعبہ کے اندر قدم رکھا اس وقت تو دنیا سے بے نیاز ہو گیا تھا، بیوی بچے خاندان سب کچھ تیرے ذہن سے نکل گیا تھا؟ کہا ایسی بات تو میں نے کوئی نہیں سوچی تھی۔ فرمایا پھر تو کعبہ کے اندر کیا گیا تھا؟ اور پھر اگلا جملہ جو کہا سنو حیران ہو جاؤ گے۔ فرمایا جب تو طواف کرنے لگا تو نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہاتھ لگایا، اس وقت یہ کہا۔ علامہ شبلی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ میرے شیخ کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو شبلی نے کہا دیکھ جب آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مصافحہ کر رہا ہے۔ مجھ پر اس لیے یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ جب تو نے اس کو ہاتھ لگایا اس وقت تجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں اللہ سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ایسا تو کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ فرمایا پھر تو نے کیا حج کیا ہے؟ اچھا جب تو کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس وقت تیرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک عاشق ہوں اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں دیوانوں کی طرح بتاب پھر رہا ہوں، کہ ایسی بات کوئی ذہن میں نہیں آئی تھی؟ فرمایا مقام ابراہیم علیہ السلام پر جب تو نے نوافل پڑھے تھے اس وقت تیرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ بنتا تھا، اس کی جگہ جو شخص نوافل پڑھتا ہے اللہ کے قرب کو پہنچ جاتا ہے، اور تیرے اندر اتنی روحانیت اور نورانیت پیدا ہو گئی ہو کہ تو خدا کے قرب کا اندازہ کر رہا ہو، یہ تیرے ذہن میں آیا تھا؟ اس نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں آئی۔ فرمایا پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب تم ملتزم کو چمٹ کر تو نے دعا مانگی تھی تو نے یہ خیال کیا تھا کہ میں اللہ کے دامن میں رحمت کو چمٹ کر دعا مانگ رہا ہوں؟ کہا ایسا تو کوئی خیال نہیں آیا تھا، میں نے تو سمجھا کعبہ کی چوکھٹ ہے جس کو پکڑے ہوئے ہوں۔ فرمایا پھر تیرے ملتزم کو چمٹنے کا کیا فائدہ؟
اچھا تو پہاڑی صفا پر چڑھا تھا، اس وقت تو نے اپنے دل کو صاف کر دیا تھا، گناہوں کی آلودگیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ کہا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں کیا۔ فرمایا پھر تیرا صفا پر چڑھنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب تو مروہ پہاڑی کی طرف گیا تھا، اس دوڑ کے دوران تو نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی میں دوڑ لگانے کی سوچ پیدا کی تھی۔ اس نے کہا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کا کیا فائدہ؟ پھر جب تو نے منی میں گیا تھا، اس وقت جب تو نے قربانی پیش کی تھی، پورے جان مال وقت ہر چیز کی قربان کرنے کی نیت کی تھی؟ اس نے کہا ایسی تو کوئی نیت نہیں کی تھی۔ فرمایا پھر منی میں جانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا مزدلفہ میں جب تو گیا تھا، مشعر حرام کے اندر گیا، وہاں پر جا کر خوب رات بھر اللہ کو یاد کیا، یا کچھ حصہ سو بھی گیا تھا؟ کہا حضرت میں تو سو گیا تھا۔ فرمایا اللہ تو کہتے ہیں وہاں پر مجھے یاد کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ وہاں پر اگر تو نے خدا کو یاد نہیں کیا، تیرے جانے کا کیا فائدہ؟ جب تو میدان عرفات میں پہنچا تھا، اس وقت تجھے اپنے معرفت کا احساس ہوا کہ میں کیا ہوں، ایک گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا حضرت انسان مسجود ملائک، اس وقت اشرف المخلوقات اور اللہ کا بزگزیدہ بندہ ہوں۔ اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر اللہ کی حقیقت کو تم نے سوچا تھا کہ تو گندے پانی کے قطرے سے بنا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے تجھے اپنا قرب نصیب کیا کہ حضرت ایسی بات تو ذہن میں نہیں آئی تھی۔ فرمایا پھر عرفات میں جانے کا کیا فائدہ؟ جب تو کعبہ کا الوداعی طواف کر رہا تھا، اس وقت تجھے یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے آج میں یہاں سے جدا ہو رہا ہوں، ایک وقت آئے گا دنیا سے جدا ہو جاؤں گا۔ کہا ایسا خیال تو نہیں آیا تھا۔ فرمایا پھر تیرا کعبہ پہ جانے کا کیا فائدہ؟ تیرے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ اب دوبارہ تیاری کر، پھر جا، جس انداز سے میں نے کہا ہے ایسے حج کرے گا تو قبول ہوگا، ورنہ تیرا حج کوئی حج نہیں۔ حج کے مسائل سیکھ کر حج کرنے کا فائدہ۔ ہم سوچیں میرے سمیت کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں؟ مولانا مکی نے ایک مرتبہ مکہ میں ایک بات کہی تھی۔ فرمایا لوگوں نے 10 روپے کی چیز خریدنی ہو، اس پر ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، ہزاروں روپے خرچ کر کے آدمی وہاں جاتا ہے اور وہاں کے احکامات نہیں سیکھ کے جاتا، طریقے نہیں سیکھ کے جاتا، حج کی کیفیتیں نہیں سیکھ کے جاتا، جیسے جاتا ہے ہزاروں روپے خرچ کر کے واپس آ جاتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے اللہ مالک ہے، خود منظور کر لے گا۔ یوں خدا نہیں منظور کیا کرتے۔ جب تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اگر مسائل کی تحقیق نہیں کی تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لیے مسائل حج کو سیکھنا ضروری ہے۔ حکومت پاکستان کتابیں مہیا کرتی ہے، معلم بناتی ہے، قافلے بناتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ حس نہیں بیدار ہوتی کہ ہم جانیں۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے تبلیغی جماعت والوں کو کہ پھر بھی یہ لوگ ہمت کرتے ہیں، سفر کے دوران جہازوں میں، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ ان کے قافلے موجود ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، فضائل حج بتا رہے ہوتے ہیں، طریقے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم اگر پورے مجمع میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول ہو گیا تو سب کی نجات ہو جائے گی۔ اور اللہ کے ہاں ہوتا ایسے ہی ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے سب کی قبولیت ہو جاتی ہے، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی قبولیت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔